السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ النحل سے ہے، پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ نمبر 111 اور 112 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، ان کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور پھر ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم بنیادی رہنمائی یہ ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا کی زندگی کو جب ہم آخرت پر ترجیح دیتے ہیں تو انسان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے۔ اصل میں کافر کی جو زندگی ہے، مشرک اور منافق کی زندگی ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ ہم دنیا میں فائدے اٹھائیں، یعنی جتنی زندگی ان کے پاس موجود ہے وہ ہر وقت اسی سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کچھ بنا لیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی جماعت جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے لیے۔ اور اس عارضی زندگی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل ہے، حالانکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک مسافر کی طرح ہے۔ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ ایک مسافر یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اگر کسی گاڑی پہ سفر کر رہا ہوں تو اب یہ میری مستقل گاڑی ہو گئی ہے اور پھر میں نے اس گاڑی سے نیچے نہیں اترنا؟ ظاہر ہے اس کی کوئی ڈیوریشن ہوگی، کوئی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، چند گھنٹے۔ اگر وہ کسی جہاز پہ بیٹھا ہے تو اس کا بھی دورانیہ ہوگا، بالآخر اس نے وہاں سے اترنا ہے۔ وہ اس کا سفر مستقل نہیں ہے، منزل اس کی کچھ اور ہے۔ لیکن جو اس کو مستقل سفر سمجھ لیتا ہے وہ پھر لوٹ مار میں لگ جاتا ہے، وہ چوریاں اور ڈکیتیوں پہ لگ جاتا ہے، جھوٹ بولنے پہ لگ جائے گا، لالچ اور خود غرضی اس پر غالب آ جائے گی۔ حالانکہ اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں اصل زندگی آخرت کی ہے، لیکن کافر لوگ، مشرک اور منافق لوگ، ان کو ہدایت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت کی زندگی میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کمپیریزن کرتے ہوئے یہاں ایک مائنڈ سیٹ کو ارشاد فرمایا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ مائنڈ سیٹ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس عارضی زندگی کو مستقل سمجھنے کے بعد ہم بھی ان شیطانوں کے پیچھے لگ جائیں اور اپنا عارضی جو اثاثہ ہے وہ بنانے کے لیے مستقل اثاثہ کھو دیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
کمپیریزن کرنے کے بعد آج کی آیت مقدسہ نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ اس آخرت میں جہاں پر آپ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کیفیت یہ ہوگی یوم تأتی کل نفس، جب ہر شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تجادل عن نفسها، وہاں پر وہ اپنے بارے میں اللہ رب العزت سے گفتگو کر رہا ہوگا۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا سے بڑا کیوں نہیں ہے، وہ یا ربی نفسی نفسی کہتا ہوگا۔ صرف روایات میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ یا ربی امتی کہیں گے، وہ اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، التجا اور درخواست کریں گے۔ لیکن مجموعی طور پر یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر شخص اپنے چھٹکارے کے لیے کوشش کرے گا، کئی بہانے بنائے گا، کئی سوال و جواب کرے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس کی کوشش ہوگی میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ اور پھر حالت یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ اتنا سخت وقت ہوگا جہاں پر باپ، ماں، والدین، اولاد، میاں بیوی سب ایک دوسرے سے فرار ہوتے ہوں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنے سخت حالات میں بھی اللہ رب العزت کسی کو جو بدلہ دیں گے، جو وہاں پر جزا و سزا کا عمل ہوگا ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر معمولی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ بارگاہ الہی اللہ رب العزت جو سب عدل کرنے والوں سے بڑے عادل ہیں، جو سب رحم کرنے والوں سے بڑے رحم کرنے والے ہیں، جو غفور الرحیم ہیں، جو ہر اعتبار سے اونچے درجے کی ہستی ہیں، وہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی پر معمولی سا بھی ظلم کریں یا زیادتی کریں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ رب العزت یہاں پر اس آیت مقدسہ میں دو سوچوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں، دو ماحول، دو سسٹموں کا کمپیریزن کر رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں دو معاشروں کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ بیان کر رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں قریۃ، ایک بستی کی، اور وہ شہر، وہ بستی، وہ ملک کیا ہے؟ کانت آمینۃ مطمئنہ، جہاں امن ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں سکون ہے، وہاں کا معاشرتی ڈھانچہ عدل کی بنیاد پر اتنا خوبصورت ہے کہ وہاں کے رہنے والا شخص امن و سکون اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یأتیہا رزقہا، اس بستی کو، اس شہر اور ملک کو رزق آ رہا ہے، اللہ کا رزق، راغداً بہت زیادہ، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ اللہ رب العزت اس بستی کی مثال دے کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو سمجھو ذرا، اور وہ ملک، وہ بستی، وہ شہر ایسا ہے جہاں عدل کا نظام قائم ہے، انصاف کا نظام، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، خوشحالی، امن، سکون، چین کا نظام موجود ہے۔ اور پھر ان کے پاس جو رزق آ رہا ہے وہ ہر جگہ سے آ رہا ہے۔ اپنے ملک کی پیداوار بہت اونچی ہے، اگر اپنے ملک میں کوئی پیداوار نہیں ہے تو دوسرے ملکوں سے وہ لیتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، برابری کی بنیاد پر لین دین کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا سسٹم باقاعدہ بناتے ہیں۔
جو اپنے ملک میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ دنیا کو دیتے ہیں، اور جو دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں وہ اپنے ملک میں لے کے آتے ہیں۔ یعنی ان کا اکانومک سسٹم، تجارتی نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہر طرف سے اللہ اور عزت کی طرف سے خوشحالی آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر وہ قوم، وہ معاشرہ، وہاں کے حکمران اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی عدل کی جگہ ظلم قائم کر لیتے ہیں، شرک اور کفر قائم کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، سچی جماعت اور حزب اللہ کو جھٹلا دیتے ہیں، جھوٹوں کو اپنا لیڈر اور رہبر مان لیتے ہیں، ڈاکوؤں کو اپنا رہبر مان لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ رب العزت وہاں اس معاشرے کے اندر بھوک اور خوف مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو ان کا اپنا عمل و کردار ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت بہترین معاشرتی ڈھانچہ جہاں عدل موجود تھا، امن موجود تھا اور خوشحالی موجود تھی، دنیا میں عزت تھی، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، ظلم کا نظام قائم کر دیا، اللہ کا انکار کر کے شرک کا نظام قائم کر دیا، منافقین، چور، ڈاکو اور ظالم وہ غالب آ گئے، تو وہاں پر اس قوم کے اندر جو خوف یعنی بھوک اور خوف پیدا ہو گیا، وہاں بے روزگاری پیدا ہو گئی، مہنگائی پیدا ہو گئی، وہاں پر اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ہر شخص 2 وقت کے کھانا اس کو میسر نہیں ہے، وہاں چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، ہر فرد دوسرے سے خوف کھاتا ہے کہ یہ مجھے لوٹ لے گا، مجھے کھا لے گا۔ آج آپ ذرا غور کیجئے، جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں چیزیں غالب ہیں، بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے، اور بھوک اتنی ہے کہ اس کے نتیجے میں لالچ پیدا ہو گیا، خود غرضی اور انفرادیت پیدا ہو گئی۔ آپ بڑی دور نہ جائیے، چھوٹے چھوٹے فنکشنز پہ دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے ایونٹس، شادی بیاہ پہ دیکھ لیں کہ وہاں پر جب ہم کھانے کے لیے بھاگتے ہیں تو پیچھے ایک بھوک نمایاں ہوتی ہے۔ بھوک پیٹ میں نہ بھی ہو تو سوچ میں بھوک ہوتی ہے، ہماری سوچیں بھوک والی ہیں، خیالات بھوکے ہوتے ہیں، نظریات بھوکے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بھوک پیدا ہوتی ہے۔ تو بھائی پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم چھیننے کی کوشش کریں گے، چوریاں اور ڈکیتیاں کی کوشش کریں گے، اور پھر والخوف، خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان بھوک میں وہ اس پر غالب ہوتی ہے تو پھر وہ خوف پیدا ہو جاتا، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، کل آنے والے دل میں کیا ہوگا۔ آج جتنی عدم ثباتی، یعنی آج ہمارے ملک میں جتنا عدم استحکام ہے، اور عدم استحکام کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ایک چیز کا ریٹ کل کو کیا ہوگا۔ روز مرہ اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، ہر گھر کی جو ضرورتیں ہیں ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوتا کل کو کیا اس کا ریٹ ہوگا۔ یہ خوف ہے، اور یہ ظلم کی نظام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں معاشروں کا یہاں تجزیہ پیش کر دیا۔ ایک وہ معاشرہ جو امن خوشحالی والا ہے، اطمینان والا ہے، اس کے پیچھے عدل کا نظام ہے۔ دوسرا وہ معاشرہ جہاں خوف ہے، بھوک ہے، اس کے پیچھے ظلم کا نظام ہے۔ یہ بڑا اہم کمپیریزن ہے، اس کو سمجھیے اور دور حاضر میں عدل کے نظام کے قیام کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.